انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، بلکہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو جائے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم کھاؤ، کماؤ، شادی کرو اور ایک دن مر جاؤ۔ نہیں، اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنی محبت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے۔ یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ بارش، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب صرف نظام نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی رحمت خود تمہارا وجود ہے۔ سوچو، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام تک نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، اور پھر ایک اندھیری جگہ میں، جہاں نہ روشنی تھی، نہ آواز، نہ کوئی انسان تم تک پہنچ سکتا تھا، وہاں اللہ تمہیں بنا رہا تھا۔ تمہارا دل دھڑک رہا تھا، حالانکہ تمہیں دل کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ تمہاری آنکھیں بن رہی تھیں، حالانکہ تم نے کبھی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ تمہارے جسم کے اندر لاکھوں نظام بن رہے تھے، اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، تم صرف اللہ کی رحمت میں تھے۔ انسان دنیا میں آ کر یہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے اسے رحم مادر میں سنبھالا، وہی رب آج بھی اسے سنبھال رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو صرف مشکل وقت کا خدا سمجھتا ہے۔ جب دل ٹوٹے تو اللہ یاد آتا ہے، جب بیماری آئے تو دعا یاد آتی ہے، جب سب راستے بند ہوں تو سجدہ یاد آتا ہے۔ مگر اللہ صرف مصیبتوں کا سہارا نہیں ہے، اللہ انسان کی روح کی ضرورت ہے۔ جیسے جسم کو پانی چاہیے، ویسے دل کو اللہ چاہیے، اور جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی سکون نہیں رہتا۔ اسی لیے آج انسان کے پاس سہولتیں بہت ہیں، لیکن سکون نہیں۔ لوگ ہنس رہے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے پاس موبائل ہیں، فالوورز ہیں، تفریح ہے، پیسہ ہے، لیکن رات کو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کا دل عجیب بے چینی محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دل اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے بغیر جینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اندر سے سوکھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز رکھی۔ نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، نماز اللہ کی طرف واپسی ہے۔ دن میں 5 بار اللہ تمہیں دنیا کے شور سے نکالتا ہے اور کہتا ہے، میرے بندے میرے پاس آؤ۔ سوچو کتنی محبت ہے اس رب کی کہ ہم بھول جاتے ہیں مگر وہ نہیں بھولتا، ہم گناہ کرتے ہیں مگر وہ دروازہ بند نہیں کرتا، ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں مگر وہ پھر بھی پکارتا ہے۔ آذان صرف نماز کی آواز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے محبت بھری پکار ہے۔ وہ کہتا ہے، آؤ دوبارہ میرے قریب آ جاؤ۔ اور انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بغیر ٹھیک رہ سکتا ہے۔ نہیں، انسان اللہ کے بغیر زندہ تو رہ سکتا ہے، مگر اندر سے سکون میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ روح اپنے رب کے بغیر ادھوری رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دنیا تمہارے دل کو تھکا دے گی، لوگ تمہیں توڑ دیں گے، زندگی تمہیں ڈرا دے گی، فکر تمہیں کھا جائے گی، اور پھر انسان کو ایک ایسی ہستی چاہیے ہوتی ہے جو کبھی چھوڑ کر نہ جائے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، جسم بدل جاتا ہے،
دنیا بدل جاتی ہے مگر اللہ نہیں بدلتا۔ وہ تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور آج بھی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غربت پیسے کی نہیں، دل کی غربت ہے، اور دل اس وقت غریب ہو جاتا ہے جب اس میں اللہ نہ رہے۔ آج انسان پہلے سے زیادہ مصروف ہے، لیکن پہلے سے زیادہ بے سکون بھی ہے۔ پہلے لوگ سادہ گھروں میں رہتے تھے لیکن دلوں میں سکون تھا۔ آج بڑے گھر ہیں لیکن نیند کی گولیاں بھی ہیں۔ آج انسان کے پاس ہر چیز ہے مگر دل کے اندر ایک عجیب خالی پن بھی ہے، اور انسان اس خلا کو بھرنے کے لیے ہر چیز آزما رہا ہے۔ کوئی موسیقی میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی تعلقات میں، کوئی پیسے میں، کوئی شہرت میں، کوئی خواہشات میں، کوئی سوشل میڈیا میں، مگر کچھ وقت بعد پھر وہی بے چینی واپس آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بغیر دل مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کا پانی پی کر پیاس بجھانے کی کوشش کرے۔ وہ جتنا زیادہ پیے گا اتنی ہی زیادہ پیاس بڑھے گی۔ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو دنیا کبھی انسان کو بھر نہیں سکتی۔ اسی لیے کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت کم ہونے کے باوجود بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں خوف بڑھنے لگتا ہے۔ کل کا خوف، لوگوں کا خوف، ناکامی کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف، کیونکہ اب اس نے اپنا سہارا دنیا کو بنا لیا ہوتا ہے، اور دنیا کبھی مستقل سہارا نہیں بن سکتی۔ دنیا بدلتی رہتی ہے۔ آج لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، کل چھوڑ دیتے ہیں۔ آج صحت ہے، کل بیماری آ جاتی ہے۔ آج پیسہ ہے، کل ختم ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارا دل ان چیزوں سے بندھا ہوگا تو تمہارا سکون بھی انہی کے ساتھ ٹوٹتا رہے گا۔ لیکن جب دل اللہ سے بندھ جائے تو انسان اندر سے مضبوط ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کا سہارا وہ ہستی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ بار بار اپنی رحمت یاد دلاتا ہے۔ وہ انسان کو صرف حکم نہیں دیتا، وہ انسان کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سوچو کتنی عجیب بات ہے۔ ہم انسانوں سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، مگر اللہ بار بار گناہوں کے بعد بھی اپنے بندے کو واپس آنے دیتا ہے، کیونکہ اللہ صرف بنانے والا نہیں، خالق نہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا انسان کو بہکا دے گی۔ اسی لیے اللہ نے صرف عبادت نہیں دی بلکہ اپنے ساتھ تعلق دیا، اور عبادت کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ دل کو اللہ سے جوڑ دینا، ورنہ صرف جسم کا نماز پڑھ لینا کافی نہیں۔ کبھی کبھی انسان نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے مگر دل دنیا میں ہوتا ہے، اور کبھی ایک انسان خاموشی میں بیٹھ کر صرف یا اللہ کہتا ہے اور اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو صرف الفاظ نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا دل چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو، اس سے بات کرو، اسے یاد کرو، اسے اپنے خوف بتاؤ، اپنی کمزوریاں بتاؤ، کیونکہ انسان اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کسی کے سامنے کمزور مت بنو، مگر اللہ کہتا ہے میرے سامنے ٹوٹ جاؤ، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر شور بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اسے ہر وقت ڈسٹریکشن چاہیے ہوتا ہے، ہر وقت موبائل، ہر وقت ویڈیوز، ہر وقت شور، کیونکہ خاموشی میں اس کا دل اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو چکا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو
اس کے دل کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے، اور اگر دل اللہ سے خالی ہو تو اندر اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے، مگر جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ تنہائی میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا کی سب سے مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی اندر سے مضبوط ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دل دنیا سے نہیں اللہ سے جڑے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ٹوٹ رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ اس کے دل کو اپنی طرف موڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بھولتا نہیں، انسان بھول جاتا ہے مگر اللہ نہیں بھولتا۔ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر حال میں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، کبھی نعمتوں کے ذریعے، کبھی سکون کے ذریعے، کبھی محبت کے ذریعے اور کبھی غم کے ذریعے۔ بعض مرتبہ انسان دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں خود کافی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ دل سخت ہونے لگتا ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، دعا میں دل نہیں لگتا، ذکر عجیب محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان دنیا میں اور زیادہ ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں۔ کبھی ایک رات ایسی آتی ہے جب انسان اچانک اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، باہر سب ٹھیک ہوتا ہے مگر دل عجیب بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ کبھی کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کسی اپنے کی بے قدری دل کو زخمی کر دیتی ہے، کبھی انسان انزائٹی میں چلا جاتا ہے، کبھی دل ہر چیز کے باوجود خالی محسوس ہونے لگتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے میری زندگی خراب ہو رہی ہے، حالانکہ بعض مرتبہ وہ اللہ کی طرف سے واپسی کا دروازہ ہوتا ہے، کیونکہ جب دنیا انسان کو مکمل بھر دیتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ دنیا کی کچھ چیزیں ہٹا دیتا ہے تاکہ بندہ دوبارہ اسے تلاش کرے۔ اور یہ بہت گہری بات ہے، ہر تکلیف اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، کبھی تکلیف اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ خوشیوں میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں مگر ٹوٹ کر اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر نماز سے دور رہے، پھر ایک رات رو کر سجدے میں گر گئے اور وہی رات ان کی زندگی بدل گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ہر چیز ڈھونڈتے رہے مگر سکون صرف یا اللہ کہنے سے ملا، کیونکہ روح اپنے رب کو پہچانتی ہے، اور انسان جتنا بھی دنیا میں بھاگ لے آخر کار اس کا دل اللہ کی طرف ہی واپس آنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے میری طرف لوٹ آؤ۔ سوچو، اللہ انسان کو اپنے قریب آنے کی دعوت دے رہا ہے، حالانکہ ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم ٹوٹتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، مگر اللہ وہ ہر وقت کامل ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ یہی تو محبت ہے۔ اللہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ تعلق چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے صرف مسجد میں یاد نہ کرے، بلکہ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، رات کے اندھیرے میں، دل ٹوٹنے کے بعد، خوشی کے وقت، ہر حال میں اسے یاد کرے۔ کیونکہ جب اللہ دل کے اندر آ جاتا ہے تو انسان بدلنے لگتا ہے۔ پھر اس کی عبادت صرف رسم نہیں رہتی، پھر دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، پھر الحمدللہ صرف زبان سے نہیں نکلتا، دل سے نکلتا ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ دنیا سے کم اور اللہ سے زیادہ جڑنے لگتا ہے۔ پھر اسے ہر نعمت میں اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ پانی پیے تو اللہ یاد آئے، سانس لے تو اللہ یاد آئے، صبح ہو تو اللہ یاد آئے، رات آئے تو اللہ یاد آئے، کیونکہ اس کا دل زندہ ہونے لگتا ہے، اور شاید زندہ دل وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کی یاد بس جائے۔
آج بہت سے لوگ فزیکلی زندہ ہیں مگر روحانی طور پر مر چکے ہیں، کیونکہ ان کے دل دنیا سے بھر گئے مگر اللہ سے خالی ہو گئے، اور دل کی اصل زندگی صرف اللہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے قریب لوگ عجیب سکون رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کی زندگی آسان ہو، لیکن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جب انسان یہ محسوس کر لے تو پھر دنیا اتنی خوفناک نہیں لگتی۔ ہر انسان اللہ کو مان سکتا ہے، مگر ہر انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا، اور جب تک دل میں محبت پیدا نہ ہو، عبادت بوجھ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر سکون محسوس نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں مگر دل زندہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو صرف فرض کے طور پر جانا، محبوب کے طور پر نہیں۔ اور انسان جس سے محبت نہ کرے اسے مسلسل یاد بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے اصل مسئلہ صرف عبادت کی کمی نہیں، اللہ کی پہچان کی کمی ہے۔ جب انسان واقعی اللہ کو پہچاننا شروع کرتا ہے تو دل کے اندر محبت پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ محبت پہچان سے پیدا ہوتی ہے۔ سوچو، وہ رب جس نے تمہیں اس وقت رزق دیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، وہ رب جس نے تمہیں ہزاروں بار گناہوں کے باوجود زندہ رکھا، وہ رب جس نے تمہارے بے شمار غلطیوں کے باوجود تمہاری عزت بچائے رکھی، وہ رب جس نے تمہیں بار بار موقع دیا حالانکہ تم بار بار بھٹکتے رہے، کیا ایسا رب محبت کے قابل نہیں؟ انسان دنیا میں چھوٹی سی مہربانی پر لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی ایک بار مشکل میں ساتھ دے دے تو انسان اسے برسوں یاد رکھتا ہے، مگر اللہ، وہ تو ہر سانس کے ساتھ تم پر رحم کر رہا ہے۔ تم سو جاتے ہو مگر وہ تمہارا دل دھڑکاتا رہتا ہے، تم غافل ہو جاتے ہو مگر وہ تمہیں رزق دیتا رہتا ہے، تم گناہ کرتے ہو مگر وہ فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ واپس آ جائے۔ یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اور سب سے عجیب بات، اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن انسان دنیا کی محبتوں میں کھو کر اپنے اصل رب کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہی انسان دنیا سے محبت مانگتا رہتا ہے جو خود بے وفا ہے۔ اسی لیے دنیا انسان کو تھکا دیتی ہے، کیونکہ انسان اپنے دل کی وہ جگہ جو صرف اللہ کے لیے تھی لوگوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب لوگ چھوڑ جاتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کا دل کسی فانی چیز سے نہیں، ہمیشہ رہنے والی ہستی سے جڑ گیا ہوتا ہے۔ اور اللہ سے محبت صرف باتوں سے نہیں آتی، محبت قرب سے آتی ہے۔ جس کو تم زیادہ یاد کرو گے اس سے محبت بڑھنے لگے گی۔ اسی لیے ذکر دل کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان بار بار یا اللہ کہتا ہے تو آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگتا ہے۔ پھر قرآن صرف کتاب نہیں رہتا، رب کا کلام محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر نماز صرف حرکتیں نہیں رہتی، ملاقات محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر سجدہ صرف فرض نہیں رہتا، پناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اندر سے سکون محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کا دل دنیا سے نہیں، اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اٹینشن، لو، ویلیڈیشن، منی، اسٹیٹس، کیونکہ دل خالی ہے، اور خالی دل ہمیشہ دنیا سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر جس دل میں اللہ آ جائے وہ دل آہستہ آہستہ مطمئن ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان کو ہر وقت لوگوں کی اپروول نہیں چاہیے ہوتی، پھر وہ ہر وقت دنیا سے محبت مانگتا نہیں پھرتا، کیونکہ اس نے اصل محبت پا لی ہوتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ والے لوگ دنیا میں کم چیزوں کے باوجود بھی امیر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور دنیا کی بہت سے لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندر سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اللہ سے خالی ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کو فوراً کافر نہیں بناتا، وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے، اور جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل اندھیرا ہونے لگتا ہے۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ صرف گناہ نہیں، غفلت ہے۔ لوگ اللہ کا انکار شاید کم کرتے ہیں، مگر اللہ کو یاد بھی بہت کم کرتے ہیں، اور یہی شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اتنا مصروف ہو جائے، اتنا ڈسٹریکٹڈ ہو جائے کہ اسے اپنے رب کے لیے وقت ہی نہ ملے۔ صبح موبائل، رات موبائل، ہر وقت شور، ہر وقت ویڈیوز، ہر وقت انفارمیشن، مگر دل اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ دل کنٹینٹ سے نہیں اللہ سے زندہ ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ دنیا میں ڈوب رہا ہے اتنا ہی زیادہ اینشیس ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے انسان کے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھیں، پھر بھی دل مضبوط تھے۔ آج انسان کے پاس ہر ڈسٹریکشن موجود ہے، پھر بھی اندر سے کمزور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اللہ کی جگہ دنیا کو سینٹر بنا لیا ہے، اور دنیا کبھی انسان کو اسٹیبل نہیں کر سکتی۔ دنیا کی نیچر ہی انسٹیبل ہے۔ آج خوشی، کل غم، آج عزت، کل ذلت، آج لوگ ساتھ، کل اکیلا پن۔ اگر انسان کا دل دنیا کے ساتھ بندھا ہوگا تو اس کا سکون بھی ہر وقت ٹوٹتا رہے گا۔ اسی لیے شیطان انسان کو گناہ سے پہلے غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم فوراً برے بن جاؤ، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو کم یاد کرو، کیونکہ جب ذکر کم ہوتا ہے تو دل کمزور ہونے لگتا ہے، پھر نماز بوجھ لگتی ہے، پھر قرآن بورنگ لگنے لگتا ہے، پھر گناہ نارمل لگنے لگتے ہیں، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا دل بیمار ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ فزیکلی زندہ ہوتے ہیں مگر روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر اندر سے عجیب ایمٹینس ہوتی ہے، اور پھر وہ اس ایمٹینس کو بھرنے کے لیے ہر چیز ٹرائی کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ روح کی بھوک کو دنیا کی چیزیں نہیں بھر سکتی۔ روح کو اس کا رب چاہیے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا۔ شیطان جانتا ہے اگر انسان واقعی اللہ کے قریب ہو گیا تو پھر اس کے اندر ایک عجیب طاقت آ جائے گی، پھر وہ دنیا کا غلام نہیں رہے گا، پھر وہ خواہشات کا غلام نہیں رہے گا، پھر وہ لوگوں کی اپروول پر نہیں جیے گا، کیونکہ اس کا دل اللہ سے جڑ جائے گا۔ اسی لیے شیطان انسان کو بزی رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی آواز نہ سن سکے۔ ہر وقت اسکرولنگ، ہر وقت انٹرٹینمنٹ، ہر وقت ڈوپامن، کیونکہ اگر انسان خاموش بیٹھ گیا تو شاید اسے اپنے دل کی خالی جگہ محسوس ہو جائے، اور شاید وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اسی لیے آج تنہائی بہت سے لوگوں کو ڈراتی ہے، کیونکہ خاموشی میں انسان کو اپنا اندر سنائی دینے لگتا ہے، اور اگر دل اللہ سے خالی ہو تو اندر عجیب ڈارکنس محسوس ہوتی ہے۔ مگر جس دل میں اللہ کی یاد ہو اسے خاموشی بھی خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ وہ تنہا نہیں ہوتا، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہی احساس انسان کو ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ دنیا انسان کو ہر وقت یہ سکھا رہی ہے کہ خود پر ڈیپینڈ ہو جاؤ، مگر اسلام انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ پر ڈیپینڈ ہو جاؤ، کیونکہ انسان محدود ہے، وہ ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ ہر انسان کو نہیں روک سکتا، وہ موت کو نہیں روک سکتا، وہ وقت کو نہیں روک سکتا، وہ دلوں کو نہیں بدل سکتا۔ پھر انسان اتنا غرور کیسے کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے بغیر ٹھیک رہ لے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے بغیر صرف ڈسٹریکٹ رہ سکتا ہے، پرسکون نہیں۔ اور دنیا کا سب سے ڈینجرس انسان وہ نہیں جو غریب ہے، بلکہ وہ ہے جس کا دل اللہ سے غافل ہو چکا ہے۔
کیونکہ جب دل اللہ سے دور ہو جائے تو پھر انسان اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے، چاہے باہر سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ لگے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، سچا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اللہ سے اس لیے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، اب اللہ مجھے کیوں قبول کرے گا، میں پہلے بہت غلطیاں کر چکا ہوں۔ اور یہی شیطان کا ایک بہت خطرناک دھوکہ ہے۔ شیطان پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے، پھر اسی گناہ کی وجہ سے اسے اللہ سے مایوس کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی قبول کرتا ہے جو ٹوٹ کر اس کی طرف واپس آتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی لوٹا ہوا دل اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بجائے اس دل کے جس میں غرور ہو، کیونکہ غرور انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور عاجزی اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو دنیا میں خود کو بہت اسٹرانگ سمجھتے تھے ایک دن اندر سے ٹوٹ گئے، اور پھر پہلی بار دل اللہ سے جڑا، اور شاید وہی ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، کیونکہ اللہ کو صرف عبادتوں کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، دل کی سچائی چاہیے۔ ایک انسان رات بھر نفل پڑھے مگر دل میں غرور ہو، اور ایک انسان ٹوٹ کر صرف ایک سجدہ کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے، اور اللہ کے قریب آنے کا سفر بڑی بڑی چیزوں سے شروع نہیں ہوتا بلکہ ایک سچی واپسی سے شروع ہوتا ہے، ایک سچی دعا، ایک سچا آنسو، ایک سچا یا اللہ، اور پھر آہستہ آہستہ دل بدلنے لگتا ہے۔ پہلے نماز صرف فرض لگتی تھی، پھر سکون لگنے لگتی ہے۔ پہلے قرآن صرف الفاظ لگتے تھے، پھر رب کی آواز محسوس ہونے لگتی ہے۔ پہلے دعا عادت تھی، پھر گفتگو بن جاتی ہے، اور سب سے خوبصورت چیز اللہ اپنے بندے کی طرف اس سے زیادہ بڑھتا ہے جتنا بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تم ایک قدم آؤ، وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم اسے یاد کرو، وہ تمہیں اپنے فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ تم رات میں اسے پکارو، وہ سنتا ہے۔ سوچو کائنات کا رب تمہاری آواز سن رہا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی محبت ہے۔ اور اللہ کے قریب آنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے دل سے دنیا کے جھوٹے خدا نکالنے پڑتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے کی، کوئی لوگوں کے اپروول کی، کوئی خواہشات کی، کوئی شہرت کی۔ اور جس چیز سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہو، جس چیز کے لیے سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہو، اکثر وہی اس کا چھپا ہوا خدا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ انسان کا دل صرف اس سے جڑے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ سکتی ہے مگر اللہ کو فنا نہیں۔ اور جب انسان واقعی اللہ کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے تو پھر زندگی بدلنے لگتی ہے۔ مشکلات ختم نہیں ہوتی مگر انسان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اسے ہر وقت لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ ہر وقت اٹینشن نہیں مانگتا، پھر وہ دنیا کے شور میں بھی سکون محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اور شاید سکون کا اصل مطلب یہی ہے کہ انسان کا دل اپنے رب تک پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے لوگ اکثر خاموش مگر مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور جب انسان واقعی اللہ سے جڑ جائے تو پھر وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔